سورہ انفال 10واں سپارہ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 56 یعنی 56۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، ثم ینقضون عہدہم، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، وَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ مشرکین مکہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت بنو قریظہ نے یہ عہد توڑا اور ہتھیاروں سے ان مشرکین کی مدد کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، اور دوبارہ عہد کیا۔ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کا دوبارہ ساتھ دیا اور اس عہد کو دوبارہ توڑا۔ تو یہ اس عہد شکنی کو انہوں نے، یہودیوں نے، دو بار توڑا، اور یہودیوں کی تو یہ روایت رہی ہے، آج بھی دیکھ لیں، آج بھی یہ بدبخت عہد کرتے ہیں پھر میزائل مارتے ہیں، عہد کرتے ہیں پھر میزائل مارتے ہیں۔ عہد شکنی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو احادیث، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام لے پورا اور پھر اس کی مزدوری نہ دے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔